پوری دنیا میں جو خوشبو کرم پھیلی ہے، میرے مرشد کا یہ فیضان سلامت رکھنا، میرے مرشد کا یہ فیضان سلامت رکھنا۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ الکرم کیمپس جلال پور جٹا سے ہم شیخ محمد اسلم صاحب کی پوری فیملی کو دعائیں دیتے ہوئے دعوت دیں گے علامہ حیدر محمود کو۔ پوری دنیا میں جو خوشبو کرم پھیلی ہے، پوری دنیا میں جو خوشبو کرم پھیلی ہے، میرے مرشد کا یہ فیضان سلامت۔ محمدیہ غوثیہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ رولیا سے سید احمد حسین شاہ صاحب اور چودھری احمد خان صاحب، میرے مرشد کا مل کے پڑھیے گا، مل کے سلامت رکھنا، میرے مرشد کا یہ فیضان۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ القاسمیہ کیمپس بدر سے حاجی محمد لطیف صاحب، علامہ غلام رسول صاحب۔ پوری دنیا میں جو خوشبو کرم پھیلی، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھائیں سارے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دین و ملت کی ضیاء۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ الحسنات کیمپس بڑنگ سے علامہ رفیع صاحب، راجہ محمد اقبال صاحب۔ پوری دنیا میں جو خوشبو کرم پھیلی ہے، پوری دنیا میں جو خوشبو کرم پھیلی ہے، میرے مرشد کا یہ فیضان سلام۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ الحسن کیمپس بدر سے چودھری عبدالرحمن صاحب، چودھری عبدالغفور صاحب۔ میرے مرشد کا یہ فیضان سلامت رکھنا، میرے مرشد کا یہ فیضان۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ حسن پٹھان سے علامہ عارف شاہد۔ میرے مرشد کا یہ فیضان سلامت رکھنا، میرے مرشد کا یہ فیضان۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ حق بہو کیمپس ڈل ککا سے علامہ اخلاق اعظم چودھری محمد اقبال۔ میرے مرشد کا یہ فیضان سلامت رکھنا، میرے مرشد کا یہ فیضان۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کتوار سے حافظ محمد بشیر، حاجی محمد اشفاق صاحب۔ جن کے افکار ہیں اقبال کے شاہی جیسے، جن کے افکار ہیں اقبال کے شاہی جیسے، فکر مرشد کی یہ تیران سلامت رکھنا۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ لنگڑیال سے حافظ مجاہد انور، ذرا جلدی تشریف لائیں۔ یہ تیران سلامت۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کوٹ جٹا سے حاجی منور حسین صاحب، حاجی عبداللہ صاحب۔ فکر مرشد کی یہ تیران سلامت۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سمرالہ سے علامہ محمد سلیم صاحب۔ پوری دنیا میں جو خوشبو کرم پھیلی ہے، پوری دنیا میں جو خوشبو کرم پھیلی ہے، میرے مرشد کا یہ فیضان غوثیہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سدھ سے سید تسلیم حسین شاہ صاحب، علامہ محمد نصیر صاحب۔ میرے مرشد کا یہ فیضان
سلامت دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سعید کیمپس بٹور سے علامہ عبدالرحمن جامی میرے مرشد کا یہ فیضان دارالعلوم محمدیہ غوثیہ خواصپور لالا موسیٰ سے علامہ طارق محمود صاحب میرے مرشد کا یہ فیضان سلامت دارالعلوم محمدیہ غوثیہ ممازپور سے علامہ میاں محمد عباس میرے مرشد کا یہ فیضان سلامت دارالعلوم محمدیہ غوثیہ نور جمال سے میاں محمد امین صاحب سید ثاقب علی شاہ صاحب میرے مرشد کا یہ فیضان سلامت رکھنا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ جاتریہ لالا موسیٰ سے علامہ محمد اشفاق صاحب میرے مرشد کا یہ فیضان سلامت دارالعلوم محمدیہ غوثیہ قادر آباد لالا موسیٰ حاجی بہادر خان صاحب قاری محمد مظہر صاحب مرشد کا یہ فیضان سلامت دارالعلوم محمدیہ غوثیہ ڈھینڈا کلا لالا موسیٰ سے علامہ محمد اشرف صاحب رکھنا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ ساروں کی چیمہ گجرانوالہ سے حافظ محمد اورنگزیب علامہ قمر شہزاد صاحب مرشد کا یہ فیضان یہ ایک ایک فرد نہیں ہے، آپ کے سامنے ایک ایک ادارہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا عملی اظہار ہے۔ پوری دنیا میں جو خوشبو کرم دارالعلوم محمدیہ غوثیہ رانیوال سیدہ علامہ سید قاسم علی شاہ پوری دنیا میں جو خوشبو کرم پھیلی ہے میرے مرشد کا یہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ ٹانڈا موٹا عتیق الرحمن صدیقی صاحب سلامت رکھنا میرے مرشد دارالعلوم محمدیہ غوثیہ جوڑا جناب علامہ داؤد انجم صاحب میرے مرشد کا یہ فیضان سارے طالب علم مل کے پڑھیے گا منقبر دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کوٹ جیمل حافظ عبدالرحمن چشتی صاحب میرے مرشد کا یہ فیضان سلامت دارالعلوم محمدیہ غوثیہ فیصل غوث کیمپس بڈانا علامہ تقیر احمد ڈاکٹر عمر نسیم کا یہ فیضان سلامت دارالعلوم محمدیہ غوثیہ الشریف کیمپس شادیوال جناب غلام مصطفیٰ مہرکا سلامت رکھ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ نعیم الدین کیمپس جناب سید علی رضا شاہ فیضان سلامت رکھنا یہ آپ کے سامنے ابھی جو بچوں کے ادارے تھے ان کے تمام منتظمین کو بلایا گیا۔ آج کے دور میں جب دوپٹے چھینے جا رہے ہیں، دیکھیے فکر ضیاء الامت کیسے حیاؤں اور عزتوں کا تحفظ کر رہی ہے۔ اب میں بلانا چاہوں گا بچیوں کے اداروں کے سربراہان کو، اور دیکھیے یہ کیسا فیضان ہے جس سے یہ پورا علاقہ ہر لمحے سیراب ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے بلانا چاہوں گا الکلیۃ الغوثیہ للبنات کلہ چور جلال پور جٹا سے جناب سید اصغر حسین شاہ صاحب۔ پوری دنیا میں جو خوشبو کرم پھیلی ہے پوری دنیا میں جو خوشبو کرم پھیلی ہے الکلیۃ الغوثیہ للبنات خواجہ خیر الدین کیمپس حقیقہ سے میاں محمد سجاد صاحب۔ کا یہ فیضان سلامت رکھنا میرے مرشد کا یہ فیضان الکلیۃ الغوثیہ للبنات ڈلککا سے محمد عمران صاحب۔ مرشد کا یہ فیضان سلامت الکلیۃ الغوثیہ للبنات صادق آباد لالا موسیٰ سے حاجی محمد صدیق صاحب۔ میرے مرشد کا یہ فیضان سلامت الکلیۃ الغوثیہ للبنات کھوڑی رسول پور سے علامہ ڈاکٹر شہباز احمد ملک اور عمران اشرف بٹ۔ مرشد کا یہ فیضان سلامت رکھنا
الکلیۃ الغوثیہ للبنات سرسالہ سے راجہ محمد اقبال صاحب اور راجہ محمد بشیر صاحب کے بیٹے راجہ احسان صاحب. سلامت رکھنا الکلیۃ الغوثیہ للبنات لنگڑیال سے چودھری عبد الغفور صاحب. میرے مرشد کا یہ فیضان سلامت رکھنا میرے مرشد الکلیۃ الغوثیہ للبنات کتوار سے چودھری شوکت علی صاحب. سلامت رکھنا الکلیۃ الغوثیہ للبنات گنجا سے میاں محمد شفا صاحب. میرے مرشد کا یہ الکلیۃ الغوثیہ للبنات علی پور شرقی گجرات سے یہ ان کے بہاف پر یہ ہماری ایک بہن ہے قبلہ پیر صاحب شیل وصول کریں گے. سلامت رکھ الکلیۃ الغوثیہ للبنات نارنگ سے محمد یوسف صاحب ماسٹر محمد اسلم صاحب. کا یہ فیضان سلام الکلیۃ الغوثیہ للبنات پنڈی جھونجا بمبر سے ڈاکٹر محمد ریاض صاحب. پوری دنیا میں جو خوشبو کرم ہے الکلیۃ الغوثیہ للبنات چڑیاولا سے حافظ عرفان الرحمان صاحب. میں جو خوشبو کرم پھیلی ہے میرے مرشد کا یہ فیضان سلام الکلیۃ الغوثیہ للبنات الجنت کیمپس مکریاں سے علامہ غلام بہاول اکشائے. مرشد کا یہ فیضان سلامت الکلیۃ الغوثیہ للبنات ملو کھوکر سے علامہ شہزاد مصطفیٰ بابر صاحب. دنیا میں جو خوشبو کرم پھیلی ہے دنیا میں ذرا ایک دفعہ مل کے پڑھیے گا سارے. کرم ہاتھ اٹھا کے پڑھیں ہاتھ اٹھائیں. ہے میرے مرشد کا یہ فیضان سلامت رکھنا اب میں اس ادارے کے عظیم بیٹوں اور بیٹیوں کو بلانا چاہوں گا جن کی وجہ سے چار دانگے عالم اس ادارے کا نام روشن ہوا اور انہوں نے مختلف بورڈز اور یونیورسٹیز میں گولڈ میڈل سلور میڈلز اور برانز میڈل حاصل کیے اور اپنے ادارے کا نام روشن کیا. سب سے پہلے حضرت علامہ محمد یونس چشتی صاحب کو کہ انہوں نے ایف اے میں سرگودا بورڈ سے تیسری پوزیشن حاصل کی. میرے مرشد کا یہ فیضان آج مدارس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. آج ہم چاہیں گے کہ آپ سر کی آنکھوں سے بھی دیکھیے کہ جن جگہوں پر حضور ضیاء الامت کے قدمین لگے تھے وہاں پر بیٹھنے والے لوگ کیا کرتے ہیں. اور آج میں کہنا چاہوں گا کہ یہ منظر دیکھنے کے بعد دربار ضیاء الامت میں یہی منظر ہوگا. بابا پیر کرم شاہ اسمائلز ونس اگین. میرا پیر کرم شاہ اپنی خوشبو کرم پہ آج مسکرا رہا ہے. سلامت جناب مزمل حسین صاحب انہوں نے میٹرک میں گجرانوالہ بورڈ سے دوسری پوزیشن حاصل کی تھی. سلامت رکھنا میرے مرشد ہمارا مستقبل جس جوان کے ہاتھ میں ہے آپ دیکھ لیجئے کہ نالا ہے نیم شبی کا کیا امتیاز اور عروج نصیب ہوا ہے. اب میں پورے جذبوں کے ساتھ بلانا چاہوں گا میرے برادر مکرم جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری کو. انہوں نے بھی میٹرک میں گجرانوالہ بورڈ سے دوسری پوزیشن لے کے اپنے ادارے کا نام روشن کیا. پوری دنیا میں جو خوشبو کرم پھیلی ہے جناب حافظ خاور بشیر تشریف لاتے ہیں. انہوں نے ایف اے میں گجرانوالہ بورڈ سے پہلی پوزیشن حاصل کی. پوری دنیا جناب طارق نسیم تشریف لاتے ہیں. انہوں نے ایم اے میں سرگودا یونیورسٹی سے دوسری پوزیشن حاصل کی. میرے مرشد کا یہ فیضان سلامت نام سیدہ حاجرہ عتیق الرحمان انہوں نے بی اے میں گجرات یونیورسٹی سے پہلی پوزیشن حاصل کی. میں ان کے والد گرامی سید اصغر حسین شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کا ایوارڈ اور شیلڈ وصول کریں. کا یہ فیضان سلامت رکھ مدیحہ نذیر انہوں نے بی اے میں دوسری پوزیشن حاصل کی 2014 میں گجرات یونیورسٹی سے. میں ان کے بھی والد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کا ایوارڈ وصول کریں.
میرے مرشد حافظ عبداللہ جمیل، انہوں نے میٹرک میں پہلی پوزیشن حاصل کی گجرانوالہ بورڈ سے، میں گزارش کروں گا اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ سیدہ حاجرہ عتیق الرحمان، انہوں نے ایم اے میں پہلی پوزیشن حاصل کی 2016 میں، میں قبلہ پیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنی بیٹی کا ایوارڈ وصول کریں۔ سلامت رکھنا حافظ محمد اویس، انہوں نے ایف اے میں پہلی پوزیشن حاصل کی گجرانوالہ بورڈ سے، آئیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ کا یہ فیضان سلامت حافظ وسیم اکرم، انہوں نے ایف اے میں دوسری پوزیشن گجرانوالہ بورڈ سے حاصل کی، آئیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ سلامت رکھنا میرے مرشد کا اب میں ان بیٹوں کو بلانا چاہوں گا کہ جنہوں نے ایم فل کی ڈگری حاصل کی ہے اور ایم فل لیول پہ جا کے اب پی ایچ ڈی کے سکولرز ہیں اور اسی ادارے سے پڑھ کے نکلے ہیں۔ سب سے پہلے سید توصیف احمد شاہ تشریف لائیں، اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ جناب منیب احمد چشتی صاحب تشریف لائیں، اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ جناب محمد یونس چشتی صاحب تشریف لائیں، اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ جناب شہباز احمد ملک تشریف لائیں، اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ جناب علی نسیم تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ جناب محمد یوسف تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ میرے جناب شعیب اسلم تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ جناب نوید اختر تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ میرے مرشد جناب غلام رسول رضا تشریف لائیں، اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ میرے مرشد کا یہ فیضان رکھنا جناب فخر اسلام تشریف لائیں، اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ جناب غلام غوث تشریف لائیں، اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ جناب خرم شہزاد اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ فیضان سلامت رکھنا جناب عبد الباسط تشریف لائیں، اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ میرے مرشد کا یہ فیضان نوشین حسین کے بہاف پر ان کے بھائی ایوارڈ وصول کریں۔ میرے جناب عبداللہ قادری تشریف لائیں، اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ جناب ریاست علی اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ شاہ زینہ ذیشان کے بہاف پر ان کے ہسبینڈ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ میرے مرشد کا یہ فیضان ڈاکٹر صداقت علی اس وقت وطن میں نہیں ہیں، اسکالرشپ میں ملیشیا میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ان کے بہاف پر استاد یونس صاحب اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ میرے مرشد کا یہ فیضان سلامت رکھنا میرے مرشد کا یہ فیضان سلامت رکھنا پوری دنیا میں جو خوشبو کرم پھیلی ہے پوری دنیا میں جو خوشبو کرم پھیلی ہے میرے مرشد کا یہ فیضان سلامت رکھنا میرے مرشد کا یہ فیضان سلامت رکھنا میرے میرے وقار مرشد بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج آپ لوگ اتنا چل کے یہاں پر تشریف لائے ہیں، سب سے پہلے تو ہماری عزتوں میں اضافہ کیا ہے۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، آج جو کارکردگی آپ کے سامنے آئی ہے، کیا امت محمدیہ کو زوال آ سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں نا، کیا زوال آ سکتا ہے؟ جس امت کی آپ یاری کے لیے بزرگ سارا دن اور ساری رات اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی پلکوں سے رستے صاف کریں، کہ ایسی امت کو زوال آ سکتا ہے؟ جس امت کی آپ یاری کے لیے ایسے عظیم بیٹے، اور آپ میں سے بھی کتنے ہوں گے اور کتنوں کو آج درد دل سے یہ پیغام گیا ہوگا، اپنا سب کچھ قربان کر دیں کہ ایسی امت کو زوال آ سکتا ہے؟
ہم پیغام دینا چاہتے ہیں، تم ایک قرآن پاک جلانے کی ناپاک کوشش کرو گے، ہم حفاظ قرآن بناتے چلے جائیں گے۔ ہر گلی نگر کوچے میں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے نعرے لوگ سنتے چلے جائیں گے۔ تم ایک دفعہ میرے نبی کی تقدیس پر حملہ کرو گے، ہم ماؤں کے بیٹوں کو مصطفیٰ کریم کے دین کا علم پڑھا پڑھا کے عالم حق بھی بناتے رہیں گے، ولی کامل بھی بناتے رہیں گے، اور لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ ہماری عزتیں، ہماری جانیں، ہمارے مال، ہماری آبروئیں آج بھی رسول اکرم کے نام پہ قربان ہیں اور کل بھی رسول اکرم کے نام پہ قربان ہیں۔ میرے مرشد کا یہ لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے، کیا یہ ایک دن یا 2 دن کا قصہ ہے؟ کیا یہ ایک کہانی یا 2 کہانی آپ کے سامنے بیان کروں تو کتاب بند ہو جائے گی؟ کیا یہ ایک جذبے سے اللہ کے شیروں کی طرح مل کے بولو نا نعرہ تکبیر، کوئی ایک ہاتھ نیچے نہیں رہے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، دین و ملت کی ضیاء، دین و ملت کی ضیاء، دین و ملت کی ضیاء۔ محمد کرم شاہ۔ پوری دنیا میں جو خوشبو کرم پھیلی ہے، میرے مرشد کا یہ فیضان سلامت۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، ابھی جو ساری ایکسرسائز اور اعتراف خدمات کا ہم نے کیا ہے، اس کے بارے میں ایک شاعر نے بڑے خوبصورت جملے کہے ہیں، وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ قدم قدم پہ بچھا کے بہار کی کرنیں، قدم قدم پہ بچھا کے بہار کی کرنیں، شب خزاں کے یہ لمحے لپیٹنے ہوں گے۔ ہمارے بعد بھی گزریں گے کارواں اکثر، ہمیں یہ راہ کے پتھر سمیٹنے ہوں گے۔ ایک نیا عہد زمانے کو دکھانا ہوگا، شب کو دن دشت و گلزار بنانا ہوگا۔ خزاؤں کے تھپیڑوں سے بھی ٹکرائیں گے ہم، اب تو گلشن میں بہاروں تمہیں آنا ہوگا۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، سالانہ ضیاء النبی کانفرنس، ضیاء النبی میرے شیخ کامل کی وہ شاہکار سیرت رسول پہ تصنیف ہے، جس کا ایک ایک لفظ معطر ہے، ایک ایک لفظ انسان کے دل و روح میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو فروزاں کرتا ہے۔ اسی ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اقتباس آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں۔ آج ہم اس عظیم الشان پیغمبر اعظم کا ذکر جمیل کرنے کے لیے جمع ہیں، جس کا مداح اور ثناخواں خود اس کا پروردگار ہے۔ سارے جہانوں کا خداوند ذوالجلال، جس پر درود و سلام کے بیش بہا موتیوں کی بارش برسا رہا ہے۔ مالائے اعلیٰ کے فرشتے جس پر ہر لحظہ درود و تحیات کے مہکتے پھول نچھاور کر رہے ہیں۔ جس کے خلق کو اس کے خالق نے عظیم کہا، جس کے اسوہ کو اس کے رب نے حسین فرمایا، زبان قدرت نے جس کو رحمت للعالمین فرما کر اپنی مخلوق سے روشناس کرایا، جو بلا امتیاز سب کا تھا اور تا ابد رہے گا، لیکن بے کسوں، خستہ حالوں، شکستہ دلوں، خطا کاروں اور اسیا شعاروں پر اس کا لطف و کرم جب برستا ہے تو اس کی ادا ہی نرالی ہوتی ہے۔ مطلع رشد و ہدایت پر اس کا آفتاب رسالت نور افشانی کر رہا ہے اور تا ابد کرتا رہے گا۔ جس کے بحر جود و سخا کے خنک اور شیریں موجیں تشنگانِ ہر دو عالم کو سیراب کر رہی ہیں۔ جس کے در رحمت پر صدا لگانے والا فقیر کبھی خالی لوٹا ہے اور نہ قیامت تک خالی لوٹے گا۔ اے سلطان حسینان جہاں، اے سرور اورنگ نشینان عالم، ہم مفلس و کنگال منگتے خالی جولیاں لے کر تیرے حسن و جمال کی خیرات لینے کے لیے حاضر ہیں، اور ایک ادنا سا
ارمغان عقیدت و محبت پیش کرنے کے آرزو مند ہیں، اے ہمارے ذرہ پرور آقا، از راہ بندہ نوازی اس ہدیہ کو قبول فرمائیے اور اپنے ان حقیر بندوں کے دامن تہی کو اپنے عشق کی نعمت عظما اور دولت سرمدی سے بھر دیجیے۔ یہ وہ جملے ہیں جن کو پڑھنے سے میرا رب اور سننے سے میرا رب ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو انشاءاللہ فروزاں کرے گا۔ سلسلہ سخن آرائی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے میں ہدیہ اسپاس کے لیے صاحبزادہ سید ہارون رشید بخاری کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آ کے ہدیہ مہمانوں کی خدمت میں ہدیہ اسپاس پیش کریں۔ صاحبزادہ سید ہارون رشید بخاری۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی ادب کے لائق حاضرین و سامعین اور کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں سننے والے تمام دوستوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص ہمارے پنڈال میں ہماری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے جتنے میرے بھائی تشریف لائے ہیں، ایک ایک کا نام لینا تو مشکل ہے، لیکن دل کی گہرائی سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالخصوص سٹیج کی زینت، رون کے محفل صاحبزادہ محمد نعیم الدین شاہ صاحب، اہل سنت کی پہچان جسٹس نذیر احمد غازی صاحب، اور جتنے بھی میرے محترم سٹیج پہ بیٹھے ہوئے حضرات ہیں، سب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے پورے علاقہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں چند لمحے جو آپ کے سامنے اپنی قسمت کو سنوارنے کی کوشش کروں گا، وہ موضوع یوں ہے کہ روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زبان جو سامنے بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ قریب بیٹھ کے کس نے دیکھا ہے؟ جب آپ سے پوچھا گیا کہ روح مصطفیٰ کیا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ روح مصطفیٰ کیا ہے، آپ کے چہرے کا نور کیسا ہے؟ ابو ہریرہ کہتا ہے کہ میں نے آپ سے زیادہ حسین دنیا میں دیکھا ہی نہیں۔ کہا بات کو یہاں نہیں ختم کرتا، کأن الشمس تجری فی وجہہ۔ جب آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے ابو ہریرہ تو ابو ہریرہ کا یہ دل کہتا ہے، یہ مان ہے کہ آپ کے چہرے سے سورج بھی گزر کے جاتا ہے، اور سورج گزر کے یہ دنیا کو شعاعیں اور روشنی عطا کرتا ہے۔ کہا چہرے کا حسن تو ابو ہریرہ بیان نہیں کر سکتا۔ اذا ضاحکا یتلألأ فی الجدر، ابو ہریرہ تو یوں کہتا ہے چہرے کو چھوڑ، وہ بات تو سمجھ نہیں سکتا، آپ کے دندان مبارک سے جو نور نکلتا ہے اس نور کی وجہ سے سامنے جتنی دیواریں ہوتی ہیں وہ بھی روشن ہو جایا کرتی ہیں۔ اور حضرت جبرائیل امین سے جب پوچھا گیا تو آپ کہتے ہیں افاقہ گردید ام، مہرے بتا ورزید ام، بسیارے خوبات دید ام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ ارے پوچھنے والوں پوچھتے ہو، جبرائیل کہتا ہے
کریا کریا دیکھا ہے، ملک ملک دیکھا ہے، ہر حسین کو دیکھا ہے، لیکن جبرائیل آج یہ اعلان کر رہا ہے سب حسینوں کا حسن مانت پڑ جاتا ہے، کسی کا بھی حسن حضور کے سامنے تاب نہیں لا سکتا۔ اور کہا میرے بھائیوں، امام زرقانی نے اس طرح، آپ کہتے ہیں لم یظہر لنا تمام حسن ہی، اور میں کہتا ہوں کہ میرے کریم کا تمام حسن دنیا پہ ظاہر ہی نہیں کیا، لِأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ لَنَا تمام حسن ہی، کیونکہ اگر آپ کا حسن، وہ جو نہیں دیکھتے وہ جو مرضی کہیں، جو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں حسن اس لیے ظاہر نہیں کیا گیا، اگر کر دیا جاتا لما اطاقت اعیننا رؤیتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو دنیا میں کوئی بھی آنکھ ایسی ہے ہی نہیں جو آپ کا دیدار کر سکتی۔ اور کہتے ہیں لِعَجْزِنَا عَنْ ذَلِكَ، دنیا کا تمام حسن آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو لمحہ لمحہ زیارت کرتے ہیں، جن کو حضور آ کے اپنا دیدار کرواتے ہیں، اور میں تو یوں کہوں گا تو شاہ خوبا، تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں، تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جذبات ساتھ نہیں دے رہے، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ میں اپنی ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت انس بن مالک سے پوچھا کہ ذرا بتائیں کہ آپ کے چہرے کا حسن کیا ہے، تو ذرا دیکھیں آپ کیسے بیان کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث 680 نمبر، کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم تھا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ آپ نماز پڑھاتے ہیں تو ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، ہوتا کیا ہے فَقَاشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سِتْرَ الْحُجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ، آپ کہتے ہیں ہم سب نماز پڑھ رہے تھے، حضور اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہیں اس حالت میں کہ آپ کھڑے تھے، ارے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں ذرا سنو کأن وجہہ ورقۃ مصحف، جب ہم نماز پڑھ رہے تھے آپ اپنے حجرے سے جب باہر نکلتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہوئے آپ کی طرف اس حالت میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ اتنا حسین لگ رہا تھا جیسے خدا نے قرآن کو کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہو۔ کہا رہا لوگوں سنو، بات یہاں ختم نہیں کر رہا، یہ دیکھو ثم تبسم یضحک فہمنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یار بات میری ذرا سنیے گا، کہتے ہیں ذرا دیکھو جب وہاں آپ مسکرا رہے تھے، آپ کو مسکراتے ہوئے ہمیں یہ خیال ہونے لگا، ہمیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا من الفرح، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نماز پڑھتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ آپ کے جلووں میں مگن ہو کے ہم خدا کی نماز کو ہی چھوڑ دیں گے۔ کہتے ہیں یہ حسن ہے، اس لیے تو شاعر نے کہا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتا ہے کہ وحدت کی تدلی کا ورق ہے، عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں۔ اور کہا ذرا سنو لوگو میری بات، عقیدت کو یوں ختم کرنے لگا ہوں، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں۔ اور میرے بھائیوں سب سے بڑی بات کہہ کے اجازت چاہوں گا، شاید کہتا ہے قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا حزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ روح لوح قلم ہیں،
باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، کرت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے۔ اور کہا میں بات کو ایسے ختم کرتا ہوں، یہ دان یہ شرازہ شبنم کے طرح سے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تاب لب و دندان پیغمبر۔ دنیا کے ہر الفاظ ہر بات حضور کے حسن کے سامنے شرمندہ ہے، کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ رخ مصطفیٰ کو بیان کر سکے۔ اللہ رب العزت میں نے جو جملے کہے انہیں قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے میرے دوست تشریف لائے میں پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جتنے میرے بھائیوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہا، اللہ پاک ان کی زندگی میں عزت میں اولاد میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، مظفر وارثی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نعت پاک کے چند اشعار پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جا زندگی مدینے سے جون کے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جون کے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ جا زندگی مدینے سے جون کے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا۔ دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا۔ محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے جا کے یہ خیرات لا۔ باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی۔ منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، درکار ہے اگر دعا میں عاجزی تو زین العابدین سے فکر دعا کے لا۔ درکار ہے دعا میں اگر عاجزی تو زین العابدین سے فکر دعا کے لا۔ کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، اس کو شہید اسوہ آقا بنا کے لا۔ اب میں انتہائی اپنے معزز مہمان جو اس مجلس کے مہمان بھی ہیں اور میزبان بھی ہیں، پاکستان کا نعت خوانی کا ایک عظیم نام عزت مآب جناب محمد عامر فیاضی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آج کی اس نشست کی اس کانفرنس کی خصوص الخصوص حاضری حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوشی ہو رہی ہے یہاں آ کے، اور جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا الحمدللہ وہی چیز دیکھنے کو یہاں ہم نے محسوس بھی کیا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے خاص کرم میں رکھا ہوا ہے کہ ضیاء الامت یہ اس فیضان کو کس طرح سے یہ قریہ قریہ بستی بستی پھیلا رہے ہیں۔ اور بہرحال یہ ہے کہ اللہ سے دعا فرمائے اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے، پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ مل کے کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نسے آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، تو جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں جب اس محفل میں تشریف لایا تو میں نے اس نعت شریف کی آواز سنی تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ یہی کلام میں آپ کے ساتھ مل کے پیش کروں کہ اللہ 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 لا الہ الا اللہ، کہیے اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درو دیوار بھیجے اللہ 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 لا الہ الا اللہ، کہیے اللہ 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 لا الہ۔ 12 ربیع الاول کو وہ آئیں گے آقا کریم، 12 ربیع الاول کو وہ آئیں گے آقا کریم، مانگے نبوت میں کرے رسالت، مانگے نبوت میں کرے رسالت، صاحب خلق عظیم بھیجے اللہ 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 لا الہ الا اللہ، کہیے اللہ 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 لا الہ الا
چہرہ منہ سے جھڑتے پھول سونے صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول جان سے پیارا راج دلارا جان سے پیارا راج دلارا رحمت کی سرکار بھیجے اللہ 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 لا الہ الا ہو کہیے اللہ 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 لا الہ الا ہو مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا عکسے درو ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا ان کا دیوانہ ان کا مجذوب کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی روح پر معصیت کے کڑے دھوپ تھے ان کی چشمے غنے رونق جاں بنے چھاؤں جن کی گھنی وہ شجر مل گیا اور جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بر گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر رہے تھی بھٹکتی ہوئے میری خانہ بدوشی کو گھر مل کے گھر مل گیا جگمگائے نہ کیوں آخر میں دعا میرے ساتھ مل کے کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزاع
سب کو دیدار عطا کرنا. کس کس کی خواہش ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں تو میرے ساتھ مل کے پڑھے نا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے سب کو دیدار عطا کرنا. اے نور خدا وقت نزا آئے سب کو دیدار عطا کر. اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. روشن میری تربت کو وقت نزا آئے سب کو دیدار عطا کرنا. اور مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا. رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا. مقبول دعا جب وقت نزا آئے سب کو دیدار عطا کرنا. معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، آج کی اس عظیم و شان سالانہ ضیاء النبی کانفرنس میں ایک ایسی ہستی کو بھی خراج عقیدت و محبت پیش کرنا ہے جو عزم و ثبات کا پیکر تھی، جن کی خودی فلک شگاف تھی، جن کی نگاہ مہر و ماہ کا احاطہ کیے ہوئے تھی، شجاعت و قیادت اس کا ترہ امتیاز تھا،
علم و آگہی اس کی میراث تھی. وہ ہستی زیبا جو مسرت کا آفتاب جہاں تاب اور شریعت و طریقت کا مہتاب تھی. دنیا و عشق و مستی کا امام تھی. افق تصوف کا ماہ تمام تھی. جن کی صورت ظل الہی کا پرتو تھی. جن کی سیرت اسوہ رسول سے منور تھی. جن کا دل عشق الہی سے معمور تھا. جن کی آنکھیں محبت مصطفی سے مخمور تھیں. جو مشائخ کے علمی اور روحانی خزانوں کا عظیم مانوی جانشین اور چمن اقبال کا دیدہ ور تھے. جن کی ٹھوکر میں شان سکندری تھی. جن کے جوہر میں کلندری تھی. علم جن کا زیور تھا. غیرت جن کا تیور تھا. عشق جن کی مستی تھی اور دانش جن کی ہستی تھی. میری مراد مفسر قرآن، مفکر اسلام، نباز عصر حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری نور اللہ مرکزہ کی ذات ہے. بقول شاعر حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے. حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے. تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ. اسی عظیم فرد اللہ رب العزت کے ولی کامل اور ہمارے شیخ کامل کے خاندان سے آپ کے پوتے حضرت صاحبزادہ نبی رئیس ضیاء الامت محمد نعیم الدین شاہ صاحب دامت برکات العالیہ کو دعوت سخن دے رہا ہوں. بھرپور نعروں کے گونج میں استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، دین و ملت کی ضیاء الاسلام. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة. صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. حضرات محترم، دربار عالیہ بحیرہ شریف کا یہ خادم آپ کو سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، آج مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آپ اور میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے تعلق کو دوبارہ جوڑنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمارا یہاں اکٹھا ہونا اور یہ تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تا قیامت قائم و دائم رکھے. حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ہر ایک پہلو ہمارے لیے باعث فخر، ہمارے لیے باعث رحمت، ہمارے لیے باعث سبق ہے. لیکن جس پہلو کے بارے میں آج میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جس کے بارے میں بہت کم لکھا گیا، جس کے بارے میں بہت کم بولا گیا اور جس کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ سیرت طیبہ کا نفسیاتی پہلو ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اے میرے حبیب لوگوں کو بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. حضرات محترم، حکمت کے اندر لوگوں کی نفسیات بھی آتی ہیں، لوگوں کے ذہن بھی آتے ہیں. اور اگر آپ نے نفسیات کو سمجھنا ہو تو ایک انگریز کہتا ہے کہ نفسیات کا مطلب ہے لوگوں کے جذبات کی قدر کرنا. تو مجھے بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے بڑا کون ہے جو لوگوں کے جذبات کی قدر کرتا ہے؟ ایک شاعر کیا خوب لکھتے ہیں، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نقطہ وروں پہ کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ جاننے کو ملتا ہے، راوی روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ انگور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انگور تناول فرماتے ہیں، دوسرا فرماتے ہیں، تیسرا فرماتے ہیں، ایک ایک کر کے آپ وہ سارے انگور کے گچھے کھا لیتے ہیں۔ تو صحابہ جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ پہلے بھی لوگ چیزیں لے کے آتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ ہمیں بھی وہ تبرک عطا کرتے تھے، ہمیں بھی وہ شرف حاصل ہوتا تھا۔ تو جب وہ صحابی رسول وہاں سے چلے گئے تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ہمیں ایک بات تو بتائیں، آپ نے آج ایسا معاملہ کیوں کیا کہ سب خود ہی تناول فرمایا؟ تو میرے اور آپ کے آقا نے پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا ہے میرے صحابہ، جب میں نے وہ ایک انگور کھایا تھا تو وہ کھٹا تھا، میں نے دوسرا کھایا وہ بھی کھٹا تھا، اس طرح میں نے سارے انگور کھائے تو وہ سارے کھٹے تھے، لیکن میں اس اعرابی کے جذبات کو دیکھ رہا تھا، جس خوشی سے وہ میرے سامنے انگور لایا تھا، اگر وہ میں تمہیں دیتا تو عین ممکن ہے کہ تم اسے کھاتے اور تمہیں اس کا کھٹا پن، اس کے اثرات تمہارے چہرے پہ میسر ہوتے، اور اس اعرابی جب وہ صحابی دیکھتا تو اس کے دل پہ جو تکلیف اور غم ہوتا وہ محمد عربی کو گوارا نہیں تھا۔ تو ذات محترم مجھے بتائیں کون ہے ایسا جو لوگوں کے جذبات کی اتنی قدر کرنے والا ہے کہ انہیں یہ بھی گوارا نہیں کہ کسی کے دل کو ذرا سی چوٹ پہنچے۔ اور ایک انگریز مفکر جب وہ مسلمان ہوا تو لوگوں نے اس سے پوچھا، ہمیں یہ تو بتاؤ کہ تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ کیا ہے، اسلام کی کس چیز سے تم متاثر ہوئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ سیرت طیبہ کا ایک پہلو ہے، جب وہ پہلو میری نظروں کے سامنے آیا تو میں مسلمان ہو گیا، میں اتنا متاثر ہوا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں بھی بتاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک صحابی رسول دورے دورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آج پورے دن سے صبح سے میرا بچہ لاپتہ ہے، میں نے اسے مدینے کے ہر کونے میں تلاش کیا ہے لیکن مجھے وہ نہیں مل رہا، اے اللہ کے رسول دعا کرے۔ تو ساتھ ہی ایک اور صحابی بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینے کے ایک باغ میں چند بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، شاید تمہارا بچہ بھی وہاں پہ ہو۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول نے حکم دیا جاؤ تمہیں تمہارا بچہ وہاں سے مل جائے گا۔ وہ دوڑے تو اللہ کے رسول نے روک لیا، کہا ادھر آؤ میری بات سنو، جب تم اس میدان میں جاؤ اور تمہیں تمہارا بچہ مل جائے تو اسے بیٹا کہہ کے نہ بلانا، اسے بیٹا کہہ کے اپنے پاس نہ پکارنا۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا ذاتی بچہ ہے، میری اپنی اولاد ہے، حکم کریں کیوں نہ اسے میں اب بیٹا کہہ کے بلاؤں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے دل کے اندر میں وہ جذبات دیکھ رہا ہوں، تمہاری آنکھوں کے اندر تمہارے بچے سے بچھڑے ہونے کی میں تڑپ دیکھ رہا ہوں، جب تم جاؤ گے اور اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے بلاؤ گے، این ممکن ہے کہ ان بچوں کے اندر کوئی یتیم بھی ہو جس کو اس دنیا میں بیٹا کہنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس کے دل پہ جو گزرے گی وہ محمد عربی کو گوارا نہیں۔ ذات محترم جب وہ انگریز مفکر جب یہ بیان کر رہا تھا تو وہ کہنے لگا جب میں نے یہ سیرت کا پہلو پڑھا تو میں نے سوچا کہ جو ہستی ایک ننھے سے بچے کے دل کے اوپر ذرا سی تکلیف کو گوارا نہیں کر سکتی تو وہ انسانی حقوق کا کیا پاس رکھنے والا ہوگا۔ حضرات محترم آج ہمارا معاشرہ ان ظلمتوں میں گھرا ہے، ان تکالیف میں گھرا ہے، تو کبھی ہم نے اپنے اندر جھانک کے دیکھا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس تو بنائے ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کو تو سجایا ہے، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بھی اپنایا ہے؟ کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو عمل کیا ہے؟
تو ہمیں شاید یہ جواب دینے میں بڑی مشکل پیش آئے. تو حضرات محترم آج ہم یہ ایک عہد کریں, ہم یہ وعدہ کریں کہ ہم آج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کریں گے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ تعلق, اللہ تعالیٰ ہمارا یہ رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا تا قیامت آباد رکھے. آج میرے عزیز نے میرا دل انتہائی خوش کیا کہ اس نے میرے ایک بزرگ کا نام لے کے انہیں شیلڈ عطا کی. تو آج یہ نئی شاہ بھی وفادار ہے. جناب میرے محترم عزیزم زاہد صدیق شاہ صاحب, آج یہ منظر دیکھ کے میرا دل کہتا ہے کہ حضور جان امت کی روح خوش ہو رہی ہوگی. اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا, اے میرے زاہد پیا تو سلامت رہے, تو سلامت رہے تا قیامت رہے. اللہ تعالیٰ یہ تاج ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم ہوتا ہے. حضور آپ آئے ان بہاروں کا کیا حال ہوتا, بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں, میں شاہد و عالم کے گداہوں کا گدا ہوں. ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں, سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں ہے, یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب میں قبلہ پیر صاحب سید زاہد صدیق بخاری اور جسٹس نذیر احمد غازی صاحب سے گزارش کروں گا نبیر ضیاء الامت صاحبزادہ محمد نعیم الدین شاہ صاحب دامت برکات العالیہ کو ہدیہ خلوص پیش کریں. میرے سی بکار بھائیوں, صرف 1-2 منٹ آپ کے خصوصی چاہیے ہوں گے. ابھی عزت مآب عالی وقار شہزادہ جانشین ضیاء الامت صاحبزادہ محمد نعیم الدین شاہ صاحب کو ہمارے بزرگوں نے اپنے ہاتھوں سے شیلڈ دی. اب میں گزارش کروں گا اسٹیج پر تشریف فرما اپنے ام محترم اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت خلیفہ مجاز آستان عالیہ بھیرا شریف جناب قبلہ پیر سید ظفر علی شاہ صاحب بخاری سے وہ تشریف لائیں اور اپنی اعزازی شیلڈ وصول کریں. مل کے پڑھیے, مل کے پڑھیے. صلی اللہ علیہ دامن پھیلا کے بیٹھے. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم. بڑے دل سے دعوت دوں گا تشریف لائے. ابھی چند لمحے پہلے آپ کے سامنے کتنا خوبصورت سما باندھا اور نعت خوانی کے ساتھ تصوف کے حقیقی رشتے کو قائم کرنے کے لیے حاجی عبدالرؤف صاحب کے شانہ بشانہ ہر وقت ان کی ہی محنت کار فرما ہے. ہمارے بڑے پیارے بھائی جناب عزت مآب محمد عامر فیاضی صاحب, آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی شیلڈ کو وصول کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ. ابھی میں گزارش کروں گا اپنے پورے خاندان کی طرف سے, انتظامیہ کی طرف سے, دربار عالیہ بھیرا شریف اور بوکن شریف کی طرف سے, اپنے تمام معززین مہمانوں کی طرف سے, قبلہ والد صاحب کی خدمت میں, جناب صاحبزادہ صاحب کی خدمت میں کہ ہماری طرف سے یہ اعزازی محبت نامہ عزت مآب جسٹس نذیر احمد غازی صاحب کو پیش کیا جائے. پروگرام ختم نہیں ہوا.
صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی میں چند لمحوں میں صاحبزاد صاحب کی موجودگی میں، جناب غازی صاحب کی موجودگی میں اور آپ سب کی موجودگی میں اپنا روشن حال اور تابناک مستقبل آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اور اگر آپ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ حال روشن ہے اور یہ مستقبل تابناک ہوگا تو میں آپ سب کو تکلیف دوں گا. آپ نے اپنی جگہوں پہ کھڑے ہونا ہے. میں اب گزارش کروں گا سٹیج پر تشریف فرما تمام معززین کو کہ ایک ایسے بیٹے کو ہماری طرف سے اقبال کا شہین، ضیاء الامت کا شہین پیش کیا جائے، جو حافظ قرآن ہے، جس نے رمضان کی گھڑیوں میں ہمیشہ قرآن پاک کی سماعتوں سے ہمارے دلوں کو منور کیا ہے، جس کو اللہ نے یہ توفیق دی. اس نے مرکز بیرا شریف کی ہر کلاس سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے کا اعزاز حاصل کیا، جس نے میٹرک میں سلور میڈل حاصل کیا، جس نے فاضل عربی میں اپنا لوہا منوایا، جسے اللہ نے بیرا شریف کی یونیورسٹی سے دورہ حدیث شریف میں تاریخ کے سب سے زیادہ نمبرز عطا کیے، جس نے گجرات یونیورسٹی سے ایم فل میں گولڈ میڈل حاصل کیا، جس نے جی سی لاہور سے گولڈ میڈل حاصل کیا، جس کے تقریر کے فن کو آپ جانتے ہیں. اور غازی صاحب کے وہی جملے کہ 92 نیوز پر آنے والا یہ امت کا نوجوان بلا کا حافظہ رکھتا ہے. میں چاہوں گا میرا مستقبل جس شخص کے ساتھ غیرت ایمانی سے جڑا ہے، جو دربار عالیہ بیرا شریف کی ناموس کا محافظ ہے، یہ قوم کا بیٹا، یہ ملت کا بیٹا، ہم سب کا مرشد، آپ سب کی دعاؤں میں اپنے بزرگوں سے کہوں گا اقبال کا شہین پیش کرو، اس ماں کے بیٹے کو جو ابھی بھی قوم کی بیٹیوں کی غیرت کو سینچ رہی ہے. یہ شہین پیش کرو اس باپ کے جانشین کو جس کی پوری زندگی صرف قال اللہ و قال الرسول ہے. ضیاء الامت اور جانشین ضیاء الامت کے اس مرید صادق کو جو ہر میدان میں ہمیں ناموس میں سب سے آگے نظر آتا ہے، اور مصطفیٰ کے اس غلام کو جو حامد بھی ہے، فاروق بھی ہے. میں بلانا چاہوں گا میرے بھائی، آپ کے بھائی ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری کو. آؤ اقبال کے شہین، اقبال کا شہین آج ہمارے ہاتھوں سے لو. مل کے پڑھیے، مل کے پڑھیں، ہاتھ اٹھا کے پڑھیں، مل کے پڑھیں. پوری دنیا میں جو خوشبو کرم پھیلی ہے، میرے مرشد کا یہ فیضان مستقبل تو آپ کو دکھایا ہے. رکھنا. اب روشن حال بھی آپ سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. یہ آخری لمحہ ہے کہ جس میں یہ چاہوں گا کہ میرے جذبات اپنے عروج پر جائیں، کہ وہ انسان جو 10 سال پڑھانے کے بعد صرف بیٹوں کو ہاتھ باندھ کے اتنا کہتا ہے کہ میرے بچوں یاد رکھنا، میں نے جو تربیت تمہیں دی، میں نے جو سلوک کی منازل تمہیں سکھائیں، میں نے جو فقر اور قناعت کی غیرت تمہیں عطا کی، یاد رکھنا میں نے کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں پڑھایا. لیکن اگر جب کبھی تمہیں پتا چلے وہ فقیر دنیا میں نہ رہا، وہ درویش دنیا میں نہ رہا، وہ باپ دنیا میں نہ رہا، وہ جو کہتا ہے تو یتیم نہیں کیونکہ تیرا باپ زندہ ہے، جب کبھی دنیا میں نہ رہا، اپنی نمازوں میں ہاتھ اٹھا کے کہنا اے اللہ، اس نے دل کی گہرائیوں سے بے لوث اور بے غرض تیری رضاؤں کے لیے ہماری خدمت کی تھی، ہمارا پاس رکھا تھا، ہمارے ساتھ چلا تھا، ہماری ابجاری کی تھی، ہمارے سینوں کو منور کیا تھا، ہمیں روشن کیا تھا. ارے وہ جس نے ضیاء الامت کی غلامی کا حق ادا کیا ہے، میں چاہوں گا آج یہ محمدیہ غوثیہ بوکن شریف جو میرے بھائی اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے کھڑے ہیں، اس نے پلکوں سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اسے سینچا ہے. یہ تحفے کے طور پہ دے کے ہم یہ وعدہ کریں آپ کی شان سلامت رہے گی، آپ کا مان سلامت رہے گا، اور ضیاء الامت کا پیغام سلامت رہے گا. سارے کھڑے ہو جائیے اور مل کے بولیے نعرہ تکبیر.
नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। आबाद खुदा रखे मेरे साकी तेरा मैं खाना, आबाद खुदा रखे मेरे साकी तेरा मैं खाना, आबाद खुदा रखे साकी तेरा मैं खाना, आबाद खुदा रखे मेरे साकी तेरा मैं खाना, हो खैर तेरे दम की, हो खैर तेरे दम की, भर दे मेरा पैमाना, हो खैर तेरे दम की। तमाम अहलियाने कतराली का मैं दिल की गहराइयों से कि सारे जी वकार तशरीफ फरमा है। मैंने उस दिन भी कहा था कि ककराली आए सबसे आला एहसास ये होता है, पता चलता है ये इज्जतदार हैं और इज्जत देना जानते हैं। मैं इनका बिलखुसूस शुक्रिया अदा करूंगा, इस पूरे इलाके का बिलउमूम शुक्रिया अदा करूंगा। आज हमने गोशाए दुरूद शरीफ का इफ्तिताह भी किया। मैं अपने भाई चौधरी अजहर साहब को और उनके पूरे खानदान को भी मुबारकबाद देना चाहूंगा। बिहम्दिल्लाह ताला बोकन शरीफ के और बेरा शरीफ के प्लेटफॉर्म से हम एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क शुरू करने जा रहे हैं और आज के इस दौर में इस्लाम और दीन की हकीकी तस्वीर दिखाने के इरादे से मेरे वालिद गिरामी मर्तबत के एक शागिर्द और मेरे हज साहब के मंजूर नजर इंतहाई महबूब हमारे भाई जनाब मोहम्मद शुएब भट्ट साहब ने अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करके हमें वो सारे डिपार्टमेंट्स तैयार करके दिए हैं। हम उनके लिए भी एजाजी शील्ड और दुआ का ऐलान करते हैं और ये जितना इंतजाम आपको नजर आ रहा है हमारे एक इशारे से ये भाई दौड़ता दौड़ता आता है। मैं इज्जत माब भाई मोहम्मद जमील साहब से कहूंगा कि वो भी ऊपर तशरीफ लाएं और वो भी अपनी एजाजी शील्ड अपने मुर्शिद करीम के हाथों से अभी के अभी वसूल करें। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये बात याद रखिएगा कि मुझे और आपको इन्हीं जज्बों के साथ अपने इरादों को सेंचना है। हमें अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए जीना है। हमें अपने आका के गजब बदर के नंगे सर को याद रख के अपनी गैरत ईमानी को सेंचना है। हमें ओहद में अपने नबी की मोहब्बत देखनी है, हमें खंदक में अपने नबी की मोहब्बत देखनी है। हमने कल भी सब कुछ रसूल अकरम के लिए कुर्बान किया, हम आज भी सब कुछ रसूल अकरम के लिए कुर्बान करते हैं। मेरा रब हमें तौफीक देगा और ये तौफीक नसीब होगी कि वो सही चेहरा दीन का जो देखना चाहिए, जो दिखाना चाहिए, वो इन्हीं रस्तों से होकर गुजरेगा। मेरे भाइयों, 11 बजे इंशाल्लाह दुआ होगी। अब सिर्फ 3 ही खिताब पीछे हैं। डॉक्टर हामिद फारूक शाह साहब का खिताब होगा। इज्जत माब आज की इस मजलिस के बावकार तरीन शख्स जनाब मोहतरम जस्टिस नजीर अहमद गाजी साहब का खिताब होगा और किबला पीर साहब का खिताब और दुआ होगी। अल्लाह पाक आप सबका हामी नाज़िर हो। पूरी तवज्जो के साथ यहाँ मौजूद रही।